آج پھر میرے بھائی کی شادی کی رات تھی۔ یہ بھائی کی 5ویں دلہن تھی اور ہم سب لوگ بہت پریشان تھے کیونکہ صبح ہوتے ہی اس نے بھی باقی چاروں بھابھیوں کی طرح مر جانا تھا۔ پر ہماری مجبوری تھی کہ بھائی کی شادی نہ کرتے تو وہ ہمیں مار دیتا۔ صبح ہوئی تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری 5ویں بھابھی بھی رات کو چیختی چلاتی صبح تک دم توڑ گئی تھی۔ نہ جانے بھائی شادی کی رات اپنی بیویوں سے ایسا کیا کرتا تھا کہ صبح ہوتے ہی وہ مردہ حالت میں ہوتی اور ان کا پچھواڑا بھی سرخ ہوتا تھا۔ یہی معلوم کرنے کے لیے میں چھٹی بار دلہن کی بجائے خود گھونگھٹ نکالے بھائی کے کمرے میں جا بیٹھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا اور میرے قریب آیا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ بھائی نے تو مجھے الٹا۔ میرا نام زرینہ ہے اور میں 2 بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی۔ میرے بڑے بھائی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، مگر وہ اس دنیا میں نہیں تھے اور بھابھی ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہتی تھی۔ مجھ سے چھوٹے بھائی کی پہلی شادی امی نے اپنی بھتیجی سے کی تھی جس کا نام زویا تھا، اور وہ انتہا کی حسین لڑکی تھی۔ جب شادی کی رات وہ بھائی کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں آئی تو بھائی بھی بہت خوش تھے، کیونکہ بھائی اور زویا کی محبت کی شادی تھی۔ زویا کی عمر تقریباً 20 سال تھی اور وہ بہت ہی شرمائی شرمائی سے گھونگھٹ نکالے بھائی کا انتظار کر رہی تھی۔ ہم بھی شادی کے ہنگاموں سے تھکن سے چور ہو چکے تھے اور اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے کے لیے جا چکے تھے کہ اچانک آدھی رات کو ہماری آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی، کیونکہ بھائی کے کمرے سے ایک نسوانی چیخ برآمد ہوئی اور پھر دم توڑ گئی۔ ہم بہت زیادہ تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے، مگر بھائی کے کمرے میں جانے کی ہمت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آخر ان کی شادی کی رات تھی اور یوں ہم منہ اٹھا کر کیسے ان کے کمرے میں جا سکتے تھے؟ یہ سراسر ایک غیر اخلاقی بات تھی۔ ویسے بھی بھابھی اس کے بعد خاموش ہو چکی تھی، تو ہم نے بھی سکون کا سانس لیا اور دوبارہ سے سو گئے۔ مگر صبح ایک قیامت خیز منظر ہمارا منتظر تھا، کیونکہ بھابھی جان سے جا چکی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بہت زیادہ اذیت ناک موت مری ہو۔ ہم سب لوگ مشکوک نظروں سے بھائی کو دیکھ رہے تھے کہ نہ جانے انہوں نے بھابھی کے ساتھ ایسا راتوں رات کیا کیا ہے کہ وہ اپنی جان سے ہی چلی گئی۔ بھائی الگ شرمسار تھے، مگر امی تو زاروں قطار رو رہی تھی، کیونکہ بھابھی اماں کی بھتیجی تھی اور بھابھی کے گھر والے بھی آ گئے اور وہ بھی بالکل سکتے میں تھے کہ ایک رات کی دلہن چل بسی۔ ہمارے گھر میں تو جیسے کوئی قیامت برپا تھی۔ کتنے چاؤ سے ہم نے بھائی کی شادی کی تھی اور بھائی بھی تو شادی کے لیے اتاولے ہوئے جا رہے تھے، مگر شاید قسمت میں ہی بھائی کی زندگی میں خوشیاں نہیں تھی۔ ہمیں تو بھائی پر شک ہونے لگا تھا، مگر ہم زبان سے کچھ بھی کہہ کر خاندان میں بھائی کو بدنام نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے خاموشی اختیار کر لی اور اس کو قسمت کا لکھا ہوا سمجھ کر قبول کر لیا۔ یوں 1 سال بیت گیا اور پھر ہم نے دوبارہ سے بھائی کی شادی کر دی۔ اس بار دلہن خاندان کی نہیں بلکہ غریب گھرانے کی تھی، جس کا باپ بچپن سے ہی مر چکا تھا۔ وہ کافی زیادہ بہنیں تھیں اور جیسے ہی ہم نے بھائی کا رشتہ ان سے مانگا تو انہوں نے فوراً سے حامی بھر لی۔ انہوں نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ بھائی کو پہلی بیوی مر چکی ہے۔ انہوں نے تو اس رشتے کو غنیمت سمجھا تھا، کیونکہ ہم کافی کھاتے پیتے لوگ تھے، اس لیے انہوں نے بغیر چھان بین کیے ہی ہاں کر دی۔ شادی کی رات بھائی بھابھی کے ساتھ کمرے میں چلے گئے اور ہم سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں ڈرے سہمے سے بیٹھے تھے کہ کہیں پھر سے وہی واقعہ نہ ہو جائے جو 1 سال پہلے رونما ہوا تھا۔ مگر ہم بھی کب تک انتظار کرتے؟ نیند سے ہماری آنکھیں بوجھل ہو چکی تھی، اس لیے رات کے 12 بجے ہی ہم سب خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے، کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ پہلی بھابھی کی موت محض اتفاق سے ہوئی تھی اور دوسری بھابھی کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب ہم صبح نیند سے جاگے تو ہمارے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ دوسری بھابھی بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ وہ ایک ہی رات میں بالکل نچڑ کر رہ گئی تھی۔ بھائی بھی سر جھکائے سب کے سامنے معصوم بنے ہوئے کھڑے تھے اور ہم بالکل سکتے کے عالم میں کبھی بھائی کو دیکھتے اور کبھی بھابھی کو۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اب تو ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ضرور بھائی ہی اپنی بیویوں کے ساتھ پہلی ہی رات کچھ ایسا کرتے ہوں گے کہ صبح ہوتے ہی بھی اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ دوسری بھابھی چونکہ غریب گھرانے سے تھی، اس لیے انہوں نے کوئی سوال بھی نہیں کیا
کہ ہماری بیٹی کیوں مر گئی، اور نہ ہی کوئی واویلا مچایا۔ انہوں نے بھی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا تھا، مگر ہمارے لیے قبول کرنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ پہلی بھابھی کی موت بھی بالکل ایسے ہی ہوئی تھی جیسی دوسری بھابھی کی۔ ہمارے ذہن میں ہزاروں سوالات تھے، مگر نہ جانے بھائی سے پوچھنے کی ہمت ہم میں نہ تھی، کیونکہ بھائی ہمارے گھر کے کفیل تھے اور ہم ان سے بیر ڈال کر اپنی روزی روٹی پر لات نہیں مارنا چاہتے تھے۔ اس لیے دل ہی دل میں کڑتے رہے، مگر بھائی سے کوئی سوال نہ کیا، اور یوں بھائی کی یکے بعد دیگرے 4 شادیاں ہو گئی۔ مگر قسمت ایسی تھی کہ شادی کی پہلی رات ہی دلہن ہمیشہ کی نیند سو جاتی۔ اب ہم بھائی کی 5ویں شادی کرنے سے بھی زیادہ خوفزدہ تھے، مگر بھائی تو بالکل ہی واویلا مچا رہے تھے کہ انہیں ہر حال میں شادی کرنی تھی۔ اماں تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ اب کس گھر کی لڑکی لے کے آئیں، کیونکہ اب تو اس کے پاس لوگوں کو بھنک پڑ چکی تھی کہ پہلی ہی رات بھائی کی بیوی مر جاتی ہے۔ سب لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے کہ نہ جانے کیسا ظالم اور سفاک آدمی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ پہلی ہی رات میں اتنا برا سلوک کرتا ہے کہ اس کی جان چلی جاتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی رشتہ دینے کو تیار نہ تھا، نہ ہی خاندان والے اور نہ ہی خاندان سے باہر۔ بالآخر انتھک کوششوں سے بھائی کا رشتہ طے ہو گیا۔ وہ لڑکی بھی کافی زیادہ غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ وہ لوگ بہت زیادہ مقروض تھے، اس لیے ہم نے ان کا قرضہ ادا کیا اور بدلے میں ان سے لڑکی لے لی۔ مگر ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لڑکی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی اور شادی کی پہلی رات ہی خالق حقیقی سے جا ملے گی۔ مگر میرا ذہن اس قدر پرتجسس تھا کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر شادی کی پہلی رات بھائی اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتا ہے کہ وہ بیچاری جان سے چلی جاتی ہے۔ اس لیے میں نے بھابھی کو اپنے کمرے میں بٹھا دیا اور خود ان کا لباس پہن کر بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو اور بھائی بھی مجھے اپنی بیوی سمجھے۔ یہ جاننے کا تجسس اس قدر زیادہ تھا کہ میں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی، کیونکہ حقیقت سے پردہ اٹھانا انتہائی ضروری تھا، اور حقیقت جاننے کے لیے مجھے ہی بھائی کے کمرے میں جانا پڑا۔ مگر اب تو میں انتہائی گھبرائی ہوئی تھی، کیونکہ جان ہر کسی کو ہی پیاری ہوتی ہے، اور مجھے بھی میری جان بڑی پیاری تھی۔ مگر تجسس ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بڑے سے بڑا رسک لینے پر مجبور کر دیتا ہے، اور میں بھی آج مجبور ہو کر بھائی کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور بھائی کے کمرے میں آ چکی تھی۔ اب تو میں اور بھی زیادہ پریشان ہو چکی تھی، بار بار پچھتا رہی تھی کہ شاید بھائی کے کمرے میں آ کر غلطی کی، کیونکہ بھائی نے جیسے ہی کمرے کی کنڈی لگائی اور میرے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھے تو انہوں نے ایک دم سے اپنا ہاتھ میری کمر پر لگانا شروع کر دیا۔ میں بھائی کی اس حرکت پر انتہائی شرمسار ہو گئی تھی۔ وہ بار بار اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر جیسے کسی نادیدہ چیز کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں حیران رہ گئی تھی بھائی کی اس حرکت پر، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری جتنی بھی بھابھیاں جان سے جا چکی تھی ان کا پچھواڑا کافی سرخ ہوتا تھا، جیسے ان کے ساتھ بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہو، اور جان نکلنے کے بعد وہ جگہ نیلی پڑ جاتی تھی۔ اور اب جب بھائی بار بار پیچھے کو ہاتھ کر رہے تھے تو مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی وہ جگہ نیلی کیوں ہوتی تھی۔ اور پھر اچانک سے کچھ ایسا ہوا کہ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، کیونکہ بھائی تو… میں کپ کپاتے وجود کے ساتھ اپنی بڑی بھابھی کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنے لگی تھی۔ مجھے بے پناہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اب میں بھی بہت جلدی مرنے والی ہوں اور مجھے اپنی جان بچانے کی خاطر بھابھی کے کمرے کی طرف دوڑ لگانا پڑی تھی۔ مگر شاید وہ گہری نیند میں تھی، اس لیے دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ پھر اچانک سے میں نے دروازے کو دھکا دیا تو میں خود ہی وہ کھلتا ہی چلا گیا، اور مجھے حیرت ہوئی کہ دروازہ تو لاک نہیں تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا سا تھا اور میں نے دروازہ زور سے بند کر کے کنڈی لگا لی اور بیڈ پر آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے بیڈ کو ٹٹولنا شروع کر دیا، مگر بیڈ بالکل خالی تھا اور بھابھی وہاں موجود نہیں تھی۔ بھلا رات کے 12 بجے بھابھی کہاں جا سکتی ہیں؟ کہیں وہ کچن میں تو نہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو بھابھی کی جان کو خطرہ تھا، کیونکہ میں تو اپنی جان بچا کر بھاگ آئی تھی، کہیں وہ بھابھی کی جان ہی نہ لے لے۔ میری پہلی بھابھی جو میرے بڑے بھائی کی بیوہ تھی وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی اور کافی زیادہ سنجیدہ اور خاموش طبیعت کی مالک تھی۔
کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا، بس صبر شکر سے ہمارے گھر رہتی تھی۔ حالانکہ وہ جوان اور خوبصورت تھی، مگر پھر بھی بھائی کے مرنے کے بعد کبھی شادی نہیں کی اور نہ ہی ہمارا گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے ان پر ترس آتا تھا۔ ان کی جوانی پھوٹی پڑ رہی تھی، کیا ان کے اندر کوئی جذبات نہ تھے اپنا گھر دوبارہ سے بسانے کے؟ اور میں اکثر ہی اپنی حیرت کا اظہار ان سے کر دیتی تھی، مگر وہ مبہم سا مسکرا دیتی اور کہتی کہ جس سے محبت تھی وہ تو رہا نہیں، اب کسی سے دل لگا کر کیا روک پانا۔ ہم سب کو بھابھی سے بے پناہ ہمدردی تھی۔ میں تو انہیں اپنی بڑی بہنوں کی طرح سمجھتی تھی، دوستانہ سا تعلق رکھتی تھی، مگر اب میں بھابھی کے کمرے میں کھڑی کپ کپا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کہیں وہ سیاہ چوغے والا وجود اس کے پیچھے ہی نہ پڑ جائے جس سے جان بچا کر میں بھاگ آئی تھی۔ مجھے اپنی بھابھی کی بے پناہ فکر ستائے جا رہی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر ان کے پاس چلی جاؤں اور ان کی جان بچا لوں، مگر نہ جانے کیوں میرا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ مجھے اس خوفناک بلا کا سامنا کرنے سے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ جب میں بھائی کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور بھائی بار بار میرے پیچھے ہاتھ لگا کر کسی کو پرے دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ منہ میں کچھ بڑبڑا رہے تھے، تو مجھے بھائی کی یہ حرکت بہت عجیب لگی تھی، مگر میں پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی کہ کہیں بھائی میری آواز ہی نہ پہچان لے کہ بھابھی کی جگہ ان کی بہن دلہن بنی ان کے سامنے بیٹھی ہے۔ اچانک ہی جب بھائی کی رفتار تیز ہو گئی تو میں نے گھٹی گھٹی سی سانس برآمد کی اور کہا کہ پانی۔ بھائی ایک دم سے رک گئے اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نے ایک دم سے شکر کا سانس باہر نکالا اور دبے قدموں کمرے سے نکلنے کی ٹھان لی، مگر جیسے ہی میں بیڈ سے اٹھی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ میں نے بھائی کے کمرے کی کھڑکی سے ایک سایہ سا گزرتا دیکھا تھا۔ میں ایک دم خوف سے کانپنے لگی، کیونکہ معاملہ اتنا سادہ نہ تھا جتنا میں سمجھ رہی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا جال تھا جو بچھایا جا رہا تھا۔ میں جلدی سے بھائی کے کمرے سے نکل کر باہر لاؤنج میں آ گئی۔ وہاں نیم اندھیرا تھا، اس لیے میں احتیاط سے قدم رکھ رہی تھی اور میری نظر بار بار بھائی کے کمرے کی کھڑکی پر پڑ رہی تھی، جہاں سے ابھی ابھی میں نے کسی کو گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں تھوڑا سا قریب گئی تاکہ جان سکوں کہ کہیں یہ سب میرا وہم تو نہ تھا، مگر جیسے ہی میں ذرا سا قریب گئی تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ یہ میرا وہم ہرگز نہ تھا۔ وہ واقعی کوئی وجود تھا جس نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا اور سیاہ بڑی سی چادر سے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری بھی تھی جس کا ڈھکن بند تھا، اور وہ آہستہ آہستہ میری جانب بڑھ رہا تھا۔ مجھے تو اپنی روح فنا ہوتے ہوئے دکھی تھی۔ اب مجھے اپنی گزشتہ بھابھیوں کی پر اسرار موت کا راز معلوم ہونے والا تھا، مگر فی الحال مجھے اس سے اپنی جان بچانی تھی۔ اس لیے میں دبے قدموں بھاگتی ہوئی بھابھی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور دروازہ بجانے لگی۔ جب انہوں نے دروازہ نہ کھولا اور میں نے دروازے کو ٹھوکر ماری تو وہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ میں جلدی سے اندر گئی اور کنڈی لگا لی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا جو ہر بار ہی میرے بھائی کا سہاگ اجاڑ کر رکھ دیتا تھا اور کب سے ان کے پیچھے پڑا تھا، کیونکہ ہماری تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، اور میں جو اب تک سمجھتی آئی تھی کہ بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ نہ جانے کیا ظلم کرتے ہیں کہ وہ راتوں رات ہی مر جاتی ہیں، اور اب تک بھائی میری نظروں میں مجرم بنے ہوئے تھے، ایک دم سے جیسے میری آنکھیں کھل گئیں۔ مگر اب بھابھی کے لیے پریشانی تھی کہ نہ جانے وہ باہر کیا کرنے گئی ہیں، کیونکہ ان کی جان کو شدید خطرہ تھا۔ کچھ دیر تک تو میں ضبط کے مارے وہیں چکر کاٹتی رہی، مگر جب میری ہمت بالکل ہی جواب دینے لگی تو میں نے دروازہ کھولا اور دبے قدموں باہر آ گئی۔ اماں کے کمرے کا دروازہ تو بند تھا، کیونکہ میری نئی بھابھی کو اپنی جگہ میں اپنے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ بس اب بڑی بھابھی کی جان کو خطرہ تھا اور میں انہیں ہر صورت بچانا چاہتی تھی، اس لیے میں دبے قدموں کچن میں چلی گئی۔ بھائی بھی وہاں موجود نہیں تھے، شاید وہ اپنے کمرے میں پانی لے کر جا چکے تھے، مگر بھابھی بھی کچن میں موجود نہ تھی، اور مجھے تو حیرت ہو رہی تھی کہ آخر بھابھی کہاں چلی گئی ہیں۔ کیا وہ اس سیاہ چوغے والے کے ہاتھوں میں تو نہیں لگے؟ اور یہ خیال تو میرے روح فنا کرنے لگا۔ میں نے جلدی جلدی اماں کے کمرے کی جانب دوڑ لگا دی تاکہ ان کو صورتحال بتا سکوں اور ہم پولیس وغیرہ کو اطلاع کر سکیں۔ اس لیے میں بھاگتے بھاگتے اماں کے کمرے کی طرف جانے لگی۔
مگر یہ دیکھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جو سیاہ چگے والا وجود بھائی کے کمرے کی جانب جاتی سیڑھیوں پر بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں جو ٹوکری تھی اسے وہاں پر رکھ کر کھول رہا ہے۔ میرا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا کیونکہ جو چیز اس ٹوکری سے برآمد ہوئی تھی وہ میری جان نکالنے کے لیے کافی تھی اور مجھے جیسے میرے سارے سوالوں کے جواب مل چکے تھے۔ اس لیے میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اماں کے کمرے کے سامنے جا کر زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ اماں نے ایک دم ہڑبڑا کر دروازہ کھولا اور مجھے سامنے دلہن کے روپ میں دیکھ کر ایک دم سکتے میں آ گئی۔ میں جلدی سے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اماں حواس باختہ سی مجھے دیکھنے لگی اور بولی کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ میں نے کہا اماں سوال مت کرو، ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہیں، ہماری جان کو خطرہ ہے۔ اور اماں نے تو یہ بات سن کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے جلدی سے اپنا موبائل تکیے کے نیچے سے اٹھایا اور پولیس کو فون کر کے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تھوڑی دیر تک پہنچ رہے ہیں، ہمیں اب کمرے میں ہی انتظار کرنا تھا کیونکہ باہر خطرہ تھا۔ میں نے اماں کو ساری کہانی بیان کر دی کہ کس طرح میں نے کھوج لگانے کے لیے بھابھی کی بجائے خود بھائی کے کمرے میں چلی گئی کیونکہ مجھے بھائی پر شک تھا، مگر جو حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی اس نے تو میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ اب بس مجرم کا پتہ لگانا تھا کہ وہ کون ہے، آخر وہ بھائی کی بیویوں کو کیوں مار رہا ہے، وہ بھی اتنے خطرناک طریقے سے کہ قتل کا پتہ ہی نہ چل سکے کہ کیسے ہوا۔ بلا شبہ وہ بہت شاطر تھا، اس لیے اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا بہت ضروری تھا۔ تھوڑی دیر میں پولیس آ گئی اور ہم بھی کمرے سے باہر نکل آئے۔ اب تو مجرم کو کسی صورت بھاگ نہیں سکتا تھا کیونکہ پولیس نے ہمارے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ہم نے پورے گھر میں مکمل روشنی کر لی تھی تاکہ وہ مجرم اگر چھپ کر کہیں بیٹھا ہے تو باہر آ جائے۔ پولیس نے پورے گھر کی تلاشی لے لی مگر وہ کہیں نہ ملا۔ اب بس ایک بھابھی کا کمرہ رہ گیا تھا۔ ہم سب کو شک تھا کہ وہ بھابھی کو لے کر کہیں چلا گیا ہے اور اس بار مرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ بڑی بھابھی ہوں گی۔ اس لیے میں، اماں اور بھائی بہت پریشان تھے۔ مگر جب پولیس بھابھی کے کمرے میں گئی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ جیسے کمرے سے باہر نکلی، اسے دیکھ کر تو ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہم کوئی بھیانک خواب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، کیونکہ یہ تو ہم نے کبھی سوچا تک نہ تھا۔ یہ پولیس بھابھی کو ہتھکڑیاں پہنا کر باہر لے آئی تھی اور بھابھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ان کا حلیہ اتنا خوفناک تھا کہ ہم تھر تھر کانپنے لگے۔ کب سے نہ جانے ہمارے گھر میں ایک قاتل چھپ کر بیٹھا تھا جسے ہم اپنا سمجھتے تھے، اور ہمیں لگتا تھا کہ بھابھی جیسی اچھی تو کوئی ہے ہی نہیں سکتی اس دنیا میں، اور اس کالے رنگ کے چوغے میں ملبوس نفرت سے بھائی کی اس نئی نویلی دلہن کو دیکھ رہی تھی جسے آج ان کا شکار ہاتھ سے نکلنے پر افسوس کر رہی ہوں۔ اور میں اور اماں تو منہ پر ہاتھ رکھ کر بھابھی کو دیکھ رہے تھے۔ بھلا بیچارے بھائی نے ان کا کیا بگاڑا تھا جو انہوں نے بھائی کا اتنا دفعہ گھر اجاڑ دیا تھا۔ بھابھی کا طریقہ قتل بہت انوکھا تھا۔ وہ بھائی کی شادی والی رات یوں ہی سیاہ چوگا پہن کر بھائی کی کھڑکی کے پاس آتی تھی اور آتے ہی اس ٹوکری میں سے وہ ناگ برآمد کر لیتی جو دلہن کے پچھواڑے پر کاٹ لیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ حصہ نیلا پڑ جاتا تھا اور یوں لگتا تھا جسے بھائی نے نہ جانے کیسا تشدد بھابھی پر ایک ہی رات میں کیا ہے کہ وہ مر گئی۔ اور بھابھی ایسا کیوں کر رہی تھی؟ یہ سوال ہم سب کے ذہنوں میں ادھم مچا رہا تھا۔ جب پولیس بھائی کو لے کر چلی گئی تو بھائی وہاں لاؤنج میں بیٹھ گیا اور اپنے بال نوچنے لگا۔ ہم بھائی کی شکل دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ تو کیا وہ جانتے تھے کہ بھابھی ہی ان سب کے پیچھے ہیں؟ اور وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میں اماں اور بھائی کے پاس جا بیٹھی، ان کو کندھے سے ہلایا اور پوچھا کہ کاشف، آخر تم نے ہم سے یہ سب کچھ کیوں چھپایا؟ جس پر وہ ایک دم سے رونے لگا اور کہنے لگا، قدسیہ مجھ پر کب سے نظر رکھے ہوئی تھی، اس کا دل آ گیا تھا مجھ پر۔ دراصل بھائی کی شادی کے بعد جب وہ گھر میں تھی تو وہ بھائی سے زیادہ مجھے توجہ دینے لگی تھی۔ شروع میں تو مجھے لگا کہ شاید میں ان کا دیور ہوں، اس لیے اتنا لگاؤ ہے، مگر جب وہ اوچھی حرکتوں اور ہتھ کنڈوں پر اتر آئیں اور مجھ سے اظہار محبت کر دیا تو میں نے ان کو غصہ دکھایا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ میرے بھائی کی عزت ہیں اور میں ان کی عزت کو یوں پامال نہیں کر سکتا۔ مگر وہ نہ رکی اور ایک شام کو بھائی بھابھی کے کمرے میں آرام کر رہے تھے
تو بھابھی نے ان کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا تاکہ وہ ہمارے راستے سے نکل جائیں اور میں بھابھی کو اپنا لوں، مگر مجھے شک تھا کہ بھائی کی قاتلہ وہی ہیں۔ آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اس بات کا، مگر ان کے انگ انگ سے یہ لگتا تھا کہ وہ مجھے پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ روزانہ میرے کمرے میں آ جاتی تھی اور مجھے تنگ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اسی لیے میں نے شادی شادی کی رٹ لگا لی، کیونکہ میری بیوی کے ہوتے ہوئے تو وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ شادی کی رات ہی وہ میری بیوی کو مار ڈالے گی، اور پھر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پہلے میں بھی اس رات سے پردہ نہیں اٹھا پایا تھا کہ آخر میری بیوی کا قاتل کون ہے۔ مجھے باپ پر بھی تو شک تو تھا، مگر یقین نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ قدرتی موت مرتی ہیں، مگر آج اگر میری بہن اس راز سے پردہ نہ ہٹاتی تو شاید میں کبھی جان نہ پاتا کہ بھابھی مجھے پانے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگا تھا۔ اماں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اب اس کے انجام کا وقت ہو گیا ہے۔ اتنی معصوم لڑکیوں کے قتل کی ذمہ دار ہے وہ، جسے ہم بہت معصوم اور سادہ سمجھتے تھے۔ وہ تو بالکل شیطان کی چال نکلی، اور اب تو ضرور اسے پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ میری نئی بھابھی جو کہ اس ساری صورتحال سن رہی تھی، اور بالکل ہی وہی ہوا تھا کہ کوئی عورت اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اب تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اب تم اور بھائی بالکل ہنسی خوشی زندگی گزارو گے۔ تو اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ آپ اگر واقعی میری جگہ پر دلہن بن کر نہ جاتی تو شاید میں بھی آج زندہ نہ ہوتی۔ میری زندگی کو بچانے والی آپ ہیں، اس لیے میں آپ کی ہمیشہ احسان مند رہوں گی اور عزت کرتی رہوں گی۔ اور میں نے بھی اسے سینے سے لگا لیا تھا۔